64 میں آیت اللہ سستانی اور ان کے بیٹے محمد رضا حج پر گئے۔ نجف سے مکہ سفر کے دوران دو بھائی شیخ محمد باقر اور شیخ رمضان میں سے شیخ باقر کہتے ہیں کہ دوران سفر ہمیں اصفہانی لوگ ملے۔ ہم سب اکٹھے حج کے موقع پر آیت اللہ سستانی کے موقف پہنچے تو اصفہانیوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ ہم نے پوچھا آپ نے کیا کیا تھا جو انہوں نے آپ کو باہر نکال دیا؟ شیخ باقر نے کہا وہ لوگ نماز تہجد میں دو لوگوں پر لعنت کیا کرتے تھے، ایک آقائے خوئی تھے اور دوسرا صدام۔ شیخ باقر کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آقائے خوئی ایک مسلمان ہیں، جائز نہیں ہے کہ تم نماز تہجد میں ایک مسلمان پر لعنت کرو۔ یہی وجہ تھی جو انہوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ شیخ باقر ایک سچا انسان تھا، ہم جانتے ہیں وہ جھوٹ بولنے والا نہیں تھا۔ میں آقا کی طرف سے خط وغیرہ یا کوئی پیغام لے کر امام خمینی کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں امام کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے عرض کی آقا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کے دور میں مراجع کی توہین ہو۔ امام نے سخت غصے کی حالت میں پوچھا کہاں، کس کی توہین ہو رہی ہے؟ میں نے کہا فلاں صاحب نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے حضرت آیت اللہ عظمیٰ آقائے خوئی کی نسبت توہین کی ہے۔ اچھا ہے کہ حضرت تعالیٰ کسی طرح اس کا سد باب کریں۔ انہوں نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی مناسبت ہو تو سد باب کیا جائے۔ میں نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ ابو کی وفات سے کچھ دن پہلے عیادت کے لیے سید احمد خمینی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا بابا آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں اور آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ آقائے توسلی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سید احمد نے بہت اچھے انداز میں احوال پرسی کی۔ جس دن والد صاحب دل کے اسپتال میں فوت ہوئے میں نے کسی کو بھیجا تاکہ وہ اخبار میں خبر شائع کروا دے، لیکن اخبار والے نے کہا میں یہ خبر شائع نہیں کروں گا۔ اس نے پوچھا کیا اخبار میں مزید کچھ لکھنے کی جگہ نہیں؟ اخبار والے نے کہا نہیں جگہ تو ہے، لیکن آقائے خوئی کے بیٹے کی وفات کی خبر شائع نہیں کریں گے۔ ان حالات میں ان دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے آقائے توسلی کو فون کیا، کہا امام کی خدمت سلام کہیں اور انہیں پیغام دیں کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں جس مناسبت کا فرما رہے تھے اب اس کا موقع ہے، آقا زادے کا انتقال ہو گیا ہے اور تعزیت کرنے کا وقت ہے۔ حق یہ ہے کہ امام نے بھی تعزیت نامے میں حق ادا کر دیا۔ آقائے خوئی کے لیے انتہائی محترمانہ اور مفصل تعزیت لکھی۔ مجھے یاد ہے اس تعزیت کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور کئی ایک نامناسب باتیں اور افواہیں دم توڑ گئیں۔ آقائے خمینی نے کب ان ساری افواہوں کو ناکام بنایا؟ سید جمال کے انتقال پر امام نے جو تعزیت نامہ لکھا اور اس میں آقائے خوئی کی جو عظمت و اہمیت بیان کی، اس وقت عوام متوجہ ہوئی کہ آیت اللہ خوئی کے بارے میں جو کچھ غلط سلط کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ یہ جو آقائے خوئی کے خلاف ماحول بنایا گیا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ ایران عراق جنگ ختم ہو گئی۔ صدام نے جنگ کے نتائج سے شرمندگی مٹانے کی خاطر کویت پر حملے کا حکم جاری کر دیا۔ باسی فورسز نے 7 مہینے تک کویت میں لوٹ مار کی۔ زیادہ وقت نہ گزرا کہ صدام کی بیوی کا نیا محل کویتی سنگ مرمر اور جواہرات سے بھر گیا اور بغداد کے بازاروں میں کویتی گاڑیوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت آیت اللہ خوئی بھی آرام سے نہ بیٹھے اور فتویٰ صادر کرتے ہوئے صدام کے جرائم کی مذمت کی اور کویتی اجناس کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا۔ تقریباً 7.5 مہینے بعد امریکی قیادت میں نیٹو افواج نے عراق پر حملہ کر دیا۔ 38 دن تک عراق پر امریکی فضائی بمباری ہوتی رہی۔
1971 کے مارچ میں عراقی فوج کویت سے شکست کھا کر واپس آ گئی۔ بے گھر لوگوں اور تباہ شدہ عراق کو دیکھ کر عراقی فوجیوں کے سینوں میں غم و غصے کا سیلاب امڑنے لگا۔ ٹھیک 15 شعبان کا دن تھا کہ بصرہ کے سعد چوک میں ایک عراقی افسر نے صدام کی تصویر دیکھی تو غصے میں پاگل ہو کر کلاشن کوف کی ساری گولیاں اس تصویر پر چلا دیں۔ یہ واقعہ عراقی قوم کے شعبانیہ انتفاضہ کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ساری عوام ایک ہی دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عوامی اعتراضات کی صدا 14 صوبوں میں گونجنے لگی۔ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور حکومتی و عسکری مراکز پر حملہ شروع کر دیا۔ حکومتی اسلحہ خانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ البتہ پہلے سے بھی عوام کے پاس اسلحہ تھا۔ بہت سے سپاہی فرار ہو کر عوام کے ساتھ مل گئے تھے۔ عوام نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بے شمار لاشیں نجف کی گلیوں اور سڑکوں پر بکھری پڑی تھیں۔ لوگ ابھی انہیں اٹھانے کے لیے آمادہ نہ تھے، کیونکہ یہ ساری باسیوں کی لاشیں تھیں۔ کسی صورت انہیں حتیٰ دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ میری والدہ باہر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ لاشوں کو آگ لگا رہے ہیں اور کچھ لاشیں جنہیں حرم اور صحن سے باہر نکالا تھا انہیں گلی کے کتے کھا رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ خوئی کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ سرکاری املاک اور ہسپتالوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ آقا نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک بحرانی کمیٹی بنائی جائے۔ اس میں پہلے 7 لوگ تھے، پھر بعد میں 2 اراکین کا اضافہ کیا گیا، یعنی کل 9 لوگ تھے۔ اس صورتحال میں آقائے خوئی کی طرف سے 2 بیان جاری ہوئے، نہ زیادہ نہ کم، صرف 2 بیان تھے۔ یہ دونوں بیان شہر کی بحرانی حالت کنٹرول کرنے کے لیے تھے۔ مقدس شہر اور حوزہ علمیہ تھا۔ لوگ بھی منتظر تھے کہ مرجعیت کردار ادا کرے۔ آقا نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا بھر کے ریڈیو سے آقا خوئی کا بیان سنایا گیا۔ السید باقر الحکیم نے اپنے بیان میں کہا، عراق میں ایک اور خمینی اٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ہر چیز اسٹاپ یعنی ختم۔ کچھ کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں کی جانب سے ایران میں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا، اب ہم عراق میں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہر جگہ یہی بات پھیلی ہوئی تھی۔ عراقی انتفاضہ کے نعرے سب اسلامی و شیعی نعرے تھے، جیسے ہمارا کوئی رہبر نہیں سوائے علی کے، اور ہم شیعوں کو ایک جعفری قائد چاہیے۔ عراقی عوام نے شہید صدر امام خمینی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنائی کی تصاویریں اٹھا لیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ عراق ایران کے ساتھ ایک ہو جائے گا۔ لوگ اپنی انتفاضہ تحریک اور اس کے نعروں میں ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ صدام حسین نے کہا کہ تمہارے ہاتھ آزاد ہیں، جاؤ لوگوں کو قتل کرو، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ امریکہ نے ایرانی انقلاب سے سبق سیکھتے ہوئے اس انتفاضے تحریک کو کچلنے کی خاطر صدام کو کھلی چھٹی دے دی۔ علاقوں کی تقسیم بندی کی گئی اور ہر ایک علاقے پر صدام کے قریبی کو مسلط کر دیا گیا۔ ہر کسی کو صدام کی طرف سے مکمل اختیار دیا گیا تھا کہ وہ لوٹ مار کریں، قتل کریں یا آگ لگائیں یا کچھ بھی جس سے لوگوں کو قابو کیا جا سکے۔ فورسز جب نجف کی طرف سے آگے بڑھیں تو وہ کربلا کی طرف سے آئیں۔ نجف کے مضافاتی علاقے جنہیں عراقی میں حی کہتے ہیں،
ان سارے علاقوں پر عباسیوں نے بہت جلدی کنٹرول واپس لے لیا، کیونکہ وہ اس طرف سے آ رہے تھے۔ کربلا کی طرف سے لوگوں نے کیا کیا؟ سارے لوگ نجف میں حضرت امیر المومنین کے حرم میں پناہ لینے پہنچ گئے۔ باس نے دیکھا، اب نہیں معلوم کہ میری والدہ نے دیکھا تھا یا کسی اور نے، کہ انہوں نے اپنے ٹینکوں پر لکھا ہوا تھا لا شیعتن بعد، یعنی اس کے بعد اب کوئی شیعہ باقی نہیں رہے گا۔ وہی پہلے والا خوف واپس آ گیا، وہ خوف جو عراق پر امریکی حملے کے بعد ختم ہو گیا تھا اور انتفاضہ شروع ہوا۔ وہی خوف واپس آ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ وحشیوں کی طرح ظلم و ستم کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، تقریباً 5 لاکھ افراد سفاکانہ انداز میں مارے گئے اور انتفاضہ دم توڑ گیا۔ جب قیام کو بری طرح کچل دیا گیا، اس سے پہلے کہ فورسز کربلا اور نجف پہنچتی، آقا خوئی کو مشورہ دیا گیا اور کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ جو 2 بیان جاری کیے ہیں، ان کو بہانہ بنا کر لوگ شہر کا کیا حشر کریں گے؟ آپ یوں کریں کہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا، مجھے اس شہر کی حیا ایسا نہیں کرنے دے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان حالات میں کس طرح نجف کو لوگوں کو اکیلا چھوڑ دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے حوضہ کو چھوڑ دیا؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ امام زمانہ کی یوم پیدائش کے موقع پر یعنی 15 شعبان کو انتفاضیہ شروع ہوا تھا اور پھر 27-28 شعبان تک ہر چیز ختم ہو گئی۔ ماہ رمضان آ گیا۔ 29 شعبان یا پہلی دوسری رمضان تک سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا تھا۔ میں یہاں سے، البتہ یہ دیوار پہلے یہاں نہ تھی، بعد میں اسے اونچا کروایا ہے، میں یہاں سے دیکھ رہا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیچے جا کر صورتحال بتاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب گئے اور انہوں نے آقائے خوئی کو نیند سے جگایا۔ میں بھی بچہ تھا، دبلا پتلا اور ہلکا سا تھا، اس لیے ہر جگہ آسانی سے چلا جاتا اور آ جاتا۔ والد صاحب نے کہا، آقا آقا۔ آقا نے کہا، جی بیٹا۔ کہا، آقا وہ لوگ آ گئے ہیں۔ پوچھا، کون آئے ہیں؟ کہا، فوج آ گئی ہے اور شاید 1-2 گھنٹے میں یہاں اندر آ جائیں گے۔ کہتے ہیں خیر ہے انشاءاللہ، خیر ہے انشاءاللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وضو کے برتن لائے گئے، انہوں نے تسلی سے وضو کیا۔ میں ہر 2-3 منٹ بعد اوپر جاتا تھا، دروازہ کھول کر باہر دیکھتا اور پھر نیچے جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ 3 بڑی گاڑیاں آئیں، فوجی گاڑیاں۔ جیسے ہی فورس میں اضافہ ہوا، ایک سپاہی ہماری دیوار پہ چڑھا۔ نہیں جانتے تھے کہ یہ آقائے خوئی کا گھر ہے۔ جو ہی وہ دیوار کے اوپر چڑھا، اس نے دیکھا کہ آقائے خوئی کی گاڑی کھڑی ہے۔ وہ گاڑی آج بھی محفوظ ہے، اس کا نمبر نجف 2 ہے۔ وہ اونچی آواز سے چلایا، سیدی سیدی اسنی نجف، یعنی 2 نجف کو دیکھا ہے۔ اس نے اندر کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا سپاہی اور پھر ان کے پیچھے پیچھے بہت سارے دوسرے سپاہی بھی گھر کے اندر آ گئے۔ اس دروازے کو گولیاں مار کر کھولا گیا، بعد میں ہم نے اس کی مرمت کروائی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں گولیوں کے نشانات ہیں۔ گولیاں مار کر اس دروازے کو کھولا۔ میرے والد بالکل اسی دروازے کے پیچھے تھے۔ وہ لوگ تقریباً یہاں تھے۔ مرحوم آقائے تقی خوئی میرے والد صاحب اس دروازے کے پیچھے تھے۔ دروازے کے پیچھے سے اونچی آوازوں میں انہوں نے پوچھا، گھر میں کون ہے؟ اس وقت ان کی عمر 30-31 سال تھی۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، ہم ہیں گھر میں۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں محمد تقی ہوں۔ انہوں نے نام لیا، محمد تقی و جعفر بحر العلوم۔ پھر انہوں نے کہا، اپنے ہاتھ اوپر کرو اور باہر آ جاؤ۔ والد صاحب نے ہاتھ اوپر کیے اور ان کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہتھیار پھینک دو۔ کہا، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ پھر سب جگہ فوجی گھس گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی، نام لینا شروع کیے۔ ابراہیم الخوئی، پھر میرے ماموں کا نام لیا، جعفر بحر العلوم،
جب آقائے خوئی کو دیکھا تو ان کے روب کی وجہ سے ان کا رویہ نرم ہو گیا. بڑے احترام سے کہا، سیدنا العبد معمور، یعنی ہم بے قصور اور حکم کے پابند ہیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سروں پر ہیں، لیکن میں معمور ہوں، ہر صورت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا ہے. آقائے خوئی نے کہا ٹھیک ہے. آقا ویل چیئر پر تھے. ویل چیئر باہر لائے اور ہم یہاں پہنچے. 2 کابین والی اونچی فوجی گاڑی تھی. مجھے یاد ہے کہ 2 آدمیوں نے آگے سے پکڑ کر آقائے خوئی کو کھینچا اور پیچھے سے 2 آدمیوں نے انہیں دھکا دیا. کیونکہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے اور گاڑی اونچی تھی، اس لیے خود اٹھ کر گاڑی میں سوار نہیں ہو سکتے تھے. اس کے بعد وہ آقا کو لے گئے. گھر میں جو کہ کم سن تھا رہ گیا، اور میری والدہ. ایک رات پہلے میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا. سب لوگ غمزدہ بیٹھے تھے. میں بہت پریشان ہو گیا. اسی دن رات سے پہلے آقا کو فوجی لے گئے. یہ لوگ انہیں فوجی گاڑیوں میں ان لوگوں کو بغداد لے گئے. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم بغداد پہنچے. وہ ہمیں انٹیلیجنس کے دفتر لے گئے، یعنی آرمی انٹیلیجنس. والد صاحب بتاتے ہیں انہوں نے مجھے گاڑی سے اتارا. میں نے پوچھا آقا کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، آپ یہاں سے الگ ہو جائیں گے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے جس قدر بحث کی کہ یہ بوڑھا انسان ہے، خود سے نہیں چل سکتا، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے. کہتے ہیں نہیں، تم سر نیچے کرو. میں نے سر نیچے کیا. مجھے ادھر ادھر اوپر نیچے پھرایا اور پھر کسی کال کوٹری کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکا دے دیا. کہا چلو اندر. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آقائے خوئی کی کوئی خبر نہیں رہی. سید تقی کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ایک افسر آیا، پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے اپنے والد کی فکر ہے. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے فوجی افسر، عراق کی عسکری قیادت، تقریب کے سردار وہاں بیٹھے تھے. سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی طرف سے 2 باتیں سامنے آئیں. کچھ کہہ رہے تھے کہ اس بوڑھے آدمی کے بیان اچھے تھے، ان میں اس نے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے. وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح شہر کی صورتحال قابو میں آ جائے. لیکن کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بیانات لوگوں کو موجودہ حکومت کے خلاف اکسانے کے لیے تھے. کہتے ہیں کہ مختلف سوالات پوچھ رہے تھے. میں نے سوچا کہ انہیں اصل حقائق معلوم ہی نہیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑی بڑی فائلیں موجود ہیں اور ہر بات کی خبر ان تک پہنچی ہوئی ہے. تیسرے دن ہم سے کہا گیا کہ آپ سب لوگ صدام کے پاس چلے جائیں. کہتے ہیں کہ میز کے پیچھے سے وہ سامنے آیا، آقائے خوئی سے ہاتھ ملایا، آقا کا ہاتھ پکڑا تاکہ انہیں اٹھائے، یعنی انہیں کھڑا کرے. میرے والد نے بتایا کہ میں نے کہا نہیں اٹھ سکتے. صدام نے فوجیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا جوانوں. والد صاحب کہتے ہیں کہ صدام نے میری طرف بالکل نہیں دیکھا، نہ ہاتھ ملایا اور نہ میری طرف دیکھا. پھر صدام اور آقا بیٹھ گئے. صدام نے کہا آپ کیسے ہیں؟ آقائے خوئی نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کا شکر ہے. انی قریب من الموتی والموتی قریب منی. صدام نے کہا خدا آپ کو طول عمر دے. آقائے خوئی نے اس سے کہا تم ملک کے صدر ہو، ایک انتفاضہ تحریک اٹھی ہے، تم ان سب کو معاف کر دو جنہیں تم نے گرفتار کیا ہے، انہیں معاف کر دو. صدام نے کہا ان لوگوں نے عراق کے خلاف قیام کیا ہے، اس لیے ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے، یہ لوگ مجرم ہیں. آقا نے کہا العفو عن